بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کی کہ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کی اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے، کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ صحابہ کرام اجمعین نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ غریب تھا، پہلے کا غم کھایا ہوا، وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور، بیٹی کے کان میں آواز پڑی، بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باگے باگے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہے۔ جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول کی بات کو ٹکرایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، خطا ہوئی معاف فرمائے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد، لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد جاؤ، بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عثمان اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دے، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دے دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لڑکی کو لینے میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نکاح ڈالی اور یوں کہا، اے زمین اور آسمان کے رب اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اللہ، اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا لیا اور سوار ہوا، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ کرام اجمعین لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے، جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ کرام اجمعین کہنے لگے، ارے یہ کون ہے؟ چہرہ چھپائے ہوئے ہیں، اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا ہے کہ اگر مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دے کہ تو کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا۔ اب جو ہی ٹکرا اور اس میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مرا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، اس کے کالے کالے بازو۔ جب باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اے اللہ کے رسول میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس اس کو اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ آواز آئی یا رسول اللہ سعد شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد کی سر کو اپنے گود میں رکھا اور آنسو کی لڑیاں حضرت سعد کے خون کو پونچھ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جب ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے اس حوض کے 4 کنارے ہیں، پہلے کنارے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ اجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، پلا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رو رہا ہوں تو اپنے اس صحابی کی قربانی اور شوق پر رو رہا ہوں، اس کی جدائی پر رو رہا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے امر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ کو پیر لیا اس لیے منہ کو پیرا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے حضرت سعد کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔